السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل پازیٹیو پاتھ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے کرنٹ انرجیز شیئر کروں گی ڈیوائن فیمینین اور ڈیوائن میسکولائن کی۔ ڈیوائن فیمینین کی جو مجھے انرجیز ریسیو ہوئی ہیں کہ کچھ فیمینین جو ہیں وہ پین میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پین مل رہے ہیں اور ان کو سب ٹھیک لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہی ہیں، سب کچھ اپنا انر ورک اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، بٹ ان کو جو ہے پھر بھی پین مل رہے ہیں۔ اور یہ پین کس طرح کے، اس فزیکل باڈی کے اوپر پین ہے، ٹھیک ہے، جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ باڈی پین کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں اپنی، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ النس لگی ہوئی ہے مستقل، اور کسی کو جو ہے وہ ویکنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور انکمفرٹیبلٹی ہے، میڈیسنز بھی ورک نہیں کر رہی ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ اپیئر ہو رہی ہیں چیزیں نا، ریشز کہہ لیں، باڈی ریش یا کچھ اس طرح کی چیزیں اپیئر ہو رہی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اریٹیٹ ہو رہی ہیں۔ اور پرسن تو دیکھیں ان کے پاس ہے، تو پرسن ان کے پاس ہے، اور وہ بقول ان کے کہ وہ انر ورک بھی اچھے سے کر رہی ہیں، پرسن کی ہر بات بھی اب اچھے سے ہی سنتی ہیں، ہر بات اچھے سے مانتی ہیں۔ تو پھر کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جو ہے پین جو ہے وہ مجھے فزیکل جو ہو رہا ہے پین، وہ کیوں ہو جا رہا ہے؟ میں اتنی اچھی جرنی میں ہوں، اتنا ہیپی، اتنا ہائی فیل کرتی ہوں، لیکن اکثر اتنا زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہوں کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ فزیکل لیول پہ بھی اپیئر ہونے لگتے ہیں۔ سول لیول پہ تو دیکھیں ایک پین آپ کا چل ہی رہا ہے، اپنے پرسن کے ساتھ جو ہے وہ دوری کا درد، وہ آسان تھوڑی ہے۔ ایک ٹوین فلیم جرنی میں ہو کر ایک پرسن جس سے آپ سے اتنی محبت آپ کرتی ہوں، اس سے دور رہنا آسان نہیں ہے، یہ بہت پینفل ہی ہے۔ تو آپ کو یہ فزیکل پین جو اپیئر ہو رہے ہیں اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پرسن کے ساتھ جو ہے وہ بالکل آپ نے جو ہے اس کو چارج نہیں دیا اچھے طریقے سے۔ یہ میں نے کل میں بھی آپ سے کہا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے نا کچھ دیتی تو ہیں اپنا، ہر بات ان سے کرتی ہیں، ہر بات کی ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے، وہ ڈانٹیں جو بولیں آپ مانتی بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ آپ نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ سے بولتے نہیں ہیں یا ڈرتے ہیں، آپ کو بتانا نہیں چاہتے، یا اظہار آپ نہیں کرتی ہیں کسی چیز کا۔ ایسا بھی مجھے نظر آیا کہ آپ کسی چیز کو اپنے اندر سپریسڈ کرتی ہیں، کسی فیلنگز کو کہہ لیں یا کسی بات کو کہہ لیں، آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے، ان سے بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ ویٹ کرتی ہیں کہ بس وہ خود آئیں اور خود بات کریں، یا پھر میں کیوں بولوں، کہ تھوڑا سا آپ ایگو بیس پہ چل رہی ہوتی ہیں اور اپنے دل کی بات کھل کے کرتی نہیں ہیں۔ آپ کے اگر دل میں کوئی بات ہے تو اس کو پلیز کھل کے آپ ان سے بتا سکتی ہیں، جو بھی بات ہے، کوئی بھی بات آپ کو ڈسکس کرنی ہے، آپ کے دل میں کوئی بات چل رہی ہے، آپ ان سے وہ کہہ دیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کو کافی ریلیکس ہوگا، آپ کی سول کو کافی ریلیکس فیل ہوگا، اور اس کا پھر آپ کو آپ کی یہ جو پین آپ کافی ٹائم سے اس میں سفر کر رہی ہیں، باڈی پین ہو گیا یا کوئی باڈی ریش ہو گیا یا کوئی فزیکلی آپ کو جو ہے کوئی ایسا اپیئر ہو گیا ہے پین یا کوئی وونڈ، تو وہ ہیل ہوگا، اس کو آپ خود فیل کریں گی کہ وہ آٹومیٹیکلی اس کی طرف سے آپ کا دھیان بھی ہٹ جائے گا اور وہ ہیل بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو بات آپ اپنے پرسن سے صحیح سے کہہ نہیں پا رہی ہیں، وہ آپ ان سے کہیے، یا ان کو جو ہے کہنے دیجئے، وہ جو آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی یعنی باؤنڈریز نہ لگائیں، روکے نہیں، بولنے دیں ان کو کھل کے جو بھی وہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی تو دیکھیں ہمیں اپنے اوپر ورک کرنا ہے نا فیمینائنز کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو ابھی اپنے اوپر ورک کرنا ہے، ابھی ان کو ہمیں کچھ نہیں سکھانا ہے، کیونکہ وہ سیکھیں گے ہی نہیں، وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی عادت ہوتی ہے ایسی جس کو ہم نہیں بدل سکتے، جس کو بدلنا ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنی جرنی پہ بھی فوکس کریں اور لرن کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کریں چیزیں، اچھی چیزیں، اور ان سے جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈ کریں۔ آپ ان کو ابھی کچھ نہ بولیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ویسا نہ کریں۔ ہمیں ابھی اپنی نیگیٹو لیئرز کو ہٹانا ہے،
اور دیکھیں یہ کام کوئی ہر کوئی تو کر نہیں سکتا. آپ کا میسکولائن آپ کے پاس اگر ہے تو یہ صرف وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ آپ کی نیگیٹو لیئرز ہٹانے میں، آپ کو پیور ورژن لانے میں مدد کر سکے. اور جب آپ کی سول بالکل پیور ہو جائے گی تو آپ کو کوئی فزیکلی وونڈز، کوئی فزیکلی پین انشاءاللہ پھر نہیں ملے گا. جس طرح آپ اپنا انر ورک کرتی رہیں گی اس طرح آپ کو اس کے بینیفٹس ملتے ہی رہیں گے. اور جب آپ پیور ورژن میں آ جائیں گی تو پھر بتائیں کچھ رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایک کچھ ٹی ایف جو ہیں وہ او بی تو کر رہی ہیں، مطلب او بی کر رہی ہیں لیکن نہیں بھی کر رہی ہیں. کوئی آپ میں سے کوئی ایسی ہیں جو ایسا کر رہی ہیں، آپ پلیز ان کو دیکھیں کہہ دیں، کیونکہ وہ یا تو تھوڑا سا جھجک رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں، آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ کے غصے سے ڈر رہے ہیں، آپ کے نو کرنے سے ڈر رہے ہیں. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو جیسے بھی رکھیں گے آپ کبھی برا نہیں مانیں گی کسی بھی بات کا، تاکہ جو بھی وہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کھل کے کہہ سکیں، اور جو بھی آپ کے ہڈن اندر وونڈز ہیں سول پہ وہ بھی ٹریگر ہو کے باہر آ سکیں، اور پھر آپ اس پہ اچھے طریقے سے ورک کر سکیں. ٹھیک ہے. جب تک دیکھیں آپ کو اس طرح کا فیل ہوگا کہ مجھے یہ ٹریگر دیں گے یا ٹریگر ملے گا، اس لیے آپ جو ہے کچھ چیزیں چھپا رہی ہیں، کچھ چیزیں ان کو بھی نہیں بولنے دے رہی ہیں، تو جب تک آپ ہیل کیسے ہوں گی؟ آپ جب ہیل ہو جائیں گی نا تو آپ کو یہ ٹریگرز نہیں لگیں گے. اس وقت آپ بالکل ہیل ہو چکی ہوں گی جب آپ کو یہ ان کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات آپ کو ٹریگر نہیں لگے گی. اچھا، ایک جو ہے فیمینین کا مجھے جو ہے میسج بھی آیا تھا، وہ کہ اپنے پرسن کی ایڈکشن کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہے. دیکھیں، آپ کے پرسن کو اگر کسی چیز کی ایڈکشن ہے تو آپ کا اس میں اویکن ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ اویکن ہوتی رہیں گی، اپنے آپ کو پیور کرتی رہیں گی، اپنا انر ورک کرتی رہیں گی، تو اٹس مین آپ پیور ہی ہو رہی ہیں. آپ کی یعنی اسٹارٹ ہو چکا ہے نا، آپ کی اسینشن کا مطلب ہو چکا ہے اسٹارٹ. تو آپ جو ہے آپ دیکھیں، آپ ان کے اوپر تو بالکل بھی آرڈر نہیں چلا سکتی کیونکہ ماسٹر وہی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اگر ان کو منع کریں گی بھی نا تو وہ نہیں مانیں گے. آپ چاہیں تو ان کو پیار سے منع کر کے دیکھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے شاید یہ بھی ٹرائی کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں مانیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں نا آپ انہیں کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. آپ ٹریگر نہ ہو. ٹھیک ہے. بالکل آپ ٹریگر نہ ہو، اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہو، اور اس چیز کو اتنا نہ سوچیں. جو بھی وہ کر رہے ہیں نا اس چیز کے اوپر آپ زیادہ نہ سوچیں کہ آج انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی الکوہلک ہے، اس کو جو ہے زیادہ ہی کوئی الکوہل کا ایک ایڈکشن ہوا ہے، تو آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ اس کو ایڈکشن ہے، اس نے آج بھی کر لیا ہوگا اور آج بھی کر کے آئے گا، تو میں کیا کروں. پریشان ہو رہی ہیں، اس چیز کو سوچے چلی جا رہی ہیں. اس انرجی کو اتنا زیادہ فوکس بنا کر بار بار اس کو ذکر کر کے اس کو ہاتھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس چیز کو اگنور کر دیں، اس چیز کے بارے میں سوچیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. جیسے رہ رہے ہیں وہ ان کو رہنے دیں. وہی بات ہے نا. دیکھیں، آپ کس چیز کی ایڈکٹڈ ہیں؟ آپ اپنے پرسن کی ایڈکٹڈ ہے نا. اگر وہ کسی اور چیز کا ایڈکٹڈ ہوا ہے تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. میں آپ کو روک سکتی ہوں کہ آپ اپنے پرسن سے دور ہو جائیں؟ آپ نہیں رکیں گی. تو آپ ان کو کیسے روک سکتی ہیں کہ آپ اس سے دور ہو جائیں؟ وہ بھی نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے. آپ صرف ابھی خود پہ فوکس کریں. جب آپ ہیل ہو چکی ہوں گی، آپ کی سول ہیل ہو چکی ہوگی، تو آپ ان کو خود ہیل کر سکیں گی. آپ دیکھیں گی. دیکھیں، ایڈکشن جو ہوتی ہے نا وہ صرف فزیکل، ایک ہماری یہ باڈی ہے نا اس کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے ہماری سول جو ہے نا وہ ان سب چیزوں سے پیور ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی بھی کسی چیز کی اس طرح کی دنیاوی چیز کی کوئی بھی ایڈکشن اس کے اندر نہیں ہوتی. وہ بالکل پیور ہوتی ہے. ایڈکشن ہے نا تو آپ اس چیز سے سمجھیے کہ دیکھیں ہم دو ہیں. آپ کہتے ہیں نا میرا ہاتھ میرے پاؤں، اپنی ہر باڈی کی ہر چیز کو آپ بولتی ہیں نا یہ میری انگلیاں ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے بال ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ آپ کے اندر کس چیز کی آواز ہے جو آپ کو بول رہی ہے کہ یہ میرا ہاتھ؟ آپ تو آپ ہیں. آپ کا ہاتھ کیسے ہوا؟ آپ مطلب کہ آپ تو آپ ہے نا. آپ یہ کیوں بولتی ہیں میرا ہاتھ؟ کیونکہ یہ آپ کی سول کی آواز ہے اندر نا. یہ سول ہی آپ کو بولتی ہے یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ میرا سب کچھ. آپ یعنی دو ہیں نا. آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں آپ دو ہیں. ایک سول باڈی ہے، ایک فزیکل باڈی ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہماری سول ہیل ہوتی ہے نا تو فزیکل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہیل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ بھی ایک وقت آئے گا جب آپ ہائی لیول پہ پہنچ جائیں گی، آپ کی سول بالکل پیور ہو جائے گی، آپ ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، مطلب کہ آپ ان سے کنیکٹ ہیں، آپ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے، آپ اس جرنی میں آپ دونوں انرجی ایکسچینج کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ٹائم آئے گا کہ اپنے آپ کو ہیل کر رہے ہیں، آپ بھی سلو کام ہو رہا ہے پردے کے پیچھے، وہ ایک ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح ایک ساتھ آپ کی سول خراب نہیں ہوئی تو ایک ساتھ صاف نہیں ہوگی، آپ کی بھی سول پیور ہو رہی ہے، ان کی بھی ہو رہی ہے، سب دونوں کو ہیلنگ مل رہی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو ہیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہوگا لیکن ڈیوائن ٹائمنگ سے ہوگا، جب اللہ کی مرضی ہوگی اسی وقت ہوگا۔ ابھی آپ نے صرف خود کو فوکس کرنا ہے، انر ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پرسن کسی بھی ایڈکشن میں ہے، بس وہ آپ کا ماسٹر ہے، بس آپ کو اس کی سننی ہے۔ فزیکل لیول پہ آپ کو ان کو کوئی بھی چیز کہہ کے منع نہیں کرنی ہے، آپ اس چیز کا رائٹ نہیں رکھتے، کوئی بھی چیز کا آپ ان کو منع کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے۔ آپ ایک چیز کر سکتی ہیں، یہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ یہ ورک کرے اور انشاءاللہ ضرور کرے گی۔ یہ آپ کی سول کی پیورٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ پیور ہو چکی ہیں، تو یہ چیز آپ کے اوپر اتنی ہی اسپیڈ سے ورک کرے گی۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے پرسن کو اپنے مائنڈ میں اپنی آنکھوں کے سامنے فیل کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا فیس اپنے سامنے فیل کریں۔ آپ ایسا فیل کرنے کے بعد ان کی سول کو بولیں، کمانڈز دیں ان کی سول کو نا، جیسے کوئی الکوہلک ہے، اس کو الکوہل بہت زیادہ ایڈکشن ہے، تو آپ اس کو بولیں یو آر پیور سول۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ تصور کر کے آپ ان کو بولیں، ٹھیک ہے، یور باڈی کریوز اے ہیلدی لائف اسٹائل، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ان کو بول دیں یو آر ہیپیئر وین یو ڈونٹ ڈرنک۔ اس طرح کے کچھ کمانڈز آپ بنائیں اپنے اکارڈنگ، کس چیز کا ایڈکشن ہے آپ کے پرسن کو، اور آپ یہ ان کو سول لیول پہ یہ کمانڈ سینڈ کر سکتی ہیں یا آپ ان کو بول سکتی ہیں، تاکہ وہ اپنی اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں سول ٹو سول تو ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں نا ایک دوسرے سے، سول ٹو سول جو ہے ہمارا کنیکشن ہے، ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کمانڈ دے سکتے ہیں، مگر یہ ایبلٹی کے اوپر ہے کہ آپ کتنی پیور سول ہیں اور آپ کی سول جو ہے ان کی سول تک اس بات کو جو ہے پہنچا پا رہی ہے، یا ان کی سول اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو خود سول کالنگ آئے گی کہ میں جو ہوں اس چیز کو چھوڑوں، اس چیز کو مجھے چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو چھوڑنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو افرمیشنز آپ ان کو دے سکتی ہیں، کسی بھی نیگیٹو کمانڈ کو آپ کو جو ہے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اپنے پرسن کو صرف پازیٹیوٹی ہی سینڈ کرنی ہے اور پازیٹیوٹی ہی دینی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو پیور ورژن میں لانا بہت ضروری ہے، آپ کی پیورٹی بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ پیور ہوں گی، جتنا آپ نے انر ورک کر کے اپنی سول کو ہائی وائبریشن میں لے گئی ہوں گی، اتنا ہی یہ اچھے سے ورک کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا سول کو اپنے سول پارٹنر کو کوئی کہیں بھی کمانڈ، کوئی کہیں بھی بات جو ہے اتنا ہی اچھے سے ان کے اوپر ورک کرے گا، اس لیے آپ اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ انر ورک کریں۔ اور ٹوئن فلیم میں ڈیوائن فیمینائن کا انر ورک کیا ہے؟ اپنے پارٹنر کے آگے جھک کے رہنا، اس کی ہر بات کو ماننا، اس کی غلام بن کے رہنا، یا اس سے بھی نیچے کوئی درجہ ہو تو وہ لے لیں، کیونکہ آپ کے لیے اتنا ہی بینیفیشل ہے وہ۔ یہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس ایسا سمجھ لیں کہ کوئی جادو کی چھڑی آ جاتی ہے نا، ایسا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو پھر اس جگہ یوز کر سکتا ہے جہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، جہاں کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے، اس کو پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ابھی ایکسپیرینس نہیں کیا نا، اس لیے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، آپ لوگ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ بولتے ہیں نہیں میں کیوں کروں، ہم سیم ہیں، ہم کیوں کریں غلامی، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ جس جرنی میں ہیں آپ کتنے بلیسڈ ہیں، اور آپ کو اگر یہ ٹوئن فلیم جرنی ملی ہے اور آپ کو جو ہے آپ کا پرسن جو ہے وہ ایز اے ماسٹر ٹریٹ کر رہا ہے اور آپ کو ایز اے سلیو بننا ہے، اور آپ کو جو ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی سول کتنا گروتھ کر رہی ہے۔ برابری تو دیکھیں، اگر برابری کی جہاں تک بات ہے تو پھر آپ برابر ہو کے دیکھ کے کر لیں۔ اگر آپ کو جو ہے اس طرح کی پھر بھی آپ کی سول جو ہے اتنی زیادہ پیور ہو پا رہی ہے، کسی کو جو ہے
آرڈر چلا کے یا کسی کو گائیڈ کر کے یا کسی کو جو ہے ڈومینیٹ کر کے یا کسی کو غلام بنا کے یا برابر رکھ کر. تو آپ ایسے کر کے دیکھ لیں. ہر کسی کی اپنی جرنی ہے, اپنا جو ہے ایک سمجھنے کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے ہی ان کی سول جو ہے اتنی ہی پاورفل ہے. اتنی پاورفل سول ہونے کے بعد ٹیرو کارڈ سے جو ہے وہ پریڈکٹ کرتی ہیں اور جو ہے کرنٹ انرجیز بتاتی ہیں. ٹیرو کارڈ تو آپ کے خود کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کسی انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں نا. تو آپ سوچیں, وہ کارڈ کے تھرو بتا رہی ہوتی ہیں آپ کا پرسن جو ہے یہ سوچ رہا ہے. یہ آپ کو آپ کی انٹیوشنز گائیڈ نہیں کرتی. یہ کوئی گیم ہے جس میں ٹائم پاس تو کیا جا سکتا ہے, لیکن گائیڈ لائن صرف سول لیول پہ ہی ملتی ہے. ایک سول جو گائیڈ کرے گی نا وہ اور بات ہوگی, ٹھیک ہے. یہ 3D باڈی ہے جو کہ مٹی سے بنی ہے اور جس نے مٹی میں ہی ملنا ہے. یہ سول ہی ہے جو شروع سے تھی اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ سول ہی ہے جو اللہ کو دیکھ چکی ہے, جس نے اللہ سے بات کی ہے, ٹھیک ہے. جس کی سول کے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہے, اللہ سے بات کرنے کی بات کرنے کی طاقت ہے, تو سوچیں اس سول کے اندر کیا کیا نہیں ہوگا, کتنا خزانہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلی کی ایک چھوٹی سی کرن, چھوٹی سی لہر, مطلب جو ہے ہماری سول ہے, اس کے اندر اتنی طاقت ہے. سوچیں, خزانہ ہے اس کے اندر. ایک ہوتی ہے نا کانشیسنس, آپ جو ہے کانشیسلی آپ کو کسی چیز کے کوئی ریسیو ہو رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں آپ کلیکٹیو کانشیسنس کے لیول پہ آ جائیں گی کہ آپ کو کلیکٹیولی ریسیو ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہے اس سول کے اندر, خزانہ ہے. جتنا آپ اسینڈ ہوتی جائیں گی اتنا آپ کو ریویل ہوتا جائے گا اور اتنا ہی آپ کے پرسن کو بھی فائدہ آپ کے تھرو پہنچتا جائے گا, کیونکہ آپ لوگ انرجی ایکسچینج کرتے ہیں. وہ جتنی بھی بری صحبت میں ہو, جتنی بھی ایڈکشن میں ہو, سب کچھ چھوٹ جانی ہے ایک نہ ایک دن, ٹھیک ہے. ہر چیز بدلے گی, آپ کے حساب سے بدلے گی. اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی سوچ جتنی پیور ہوگی, آپ کا ورک جتنا پیور ہوگا, اتنا ہی اچھا امپیکٹ آئے گا. وہ اپنی صحبت بھی بدل دیں گے, جس صحبت میں وہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی ان سے چھوٹ جائیں گے. آپ ان کو خود اپنے ساتھ ہائی لیول پہ لے جائیں گے. بس آپ کو خود کو بدلنا ہے. آپ کا اپنے آپ کو بدلنا آپ کے پرسن کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. آپ جو ہیں پھر ان کو بھی بدل پائیں گی, ٹھیک ہے نا. ابھی ان کو نہیں سمجھ آئیں گی یہ باتیں, ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ ٹوئن فلیم جرنی میں ہیں, آپ کو کیسے چلنا ہے, وہ نہیں مانیں گے. بس وہ غصہ ہی کریں گے اس بات پہ, اور نہ آپ کی اس بات پہ یقین کریں گے. تو اس لیے آپ اپنے اوپر انر ورک کریں, ٹھیک ہے. ان کو بھی سمجھ آئے گا, ایک ٹائم آئے گا اس چیز کے بارے میں. اب کسی کا پرسن ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے نا, اس کو غصے کا ایڈکشن ہے, وہ غصہ بہت کرتا ہے, اور پھر آپ کہتی ہیں کہ اس کے غصے کے اوپر مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, اور وہ کیسے اس کا جو ہے یہ ایڈکشن ختم کروں. تو وہی چیز ہے, آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں, اور آپ جو ہیں یہ چیز ان کو بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کی سول کو جو ہے کمانڈ سینڈ کر سکتی ہیں, یو آر پیسفل سول. اور آپ کافی ساری کمانڈز ہوتی ہیں, آپ ان کو خود اپنے اکارڈنگ بنائیں, اور پھر ان کی سول کو آپ ان کی سول میں یہ باتیں پٹ کریں, اور اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اپنی سول کو اس لیول پہ لے جانے کے لیے آپ کو انر ورک کرنا ہی ہوگا. انر ورک آپ کے پرسن کی کہی ہوئی ہر وہ بات ہے جو کہ وہ آپ سے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ماننا ہے اور بالکل ایز اے ماسٹر ایسے ان سے ریسیو کرنا ہے, اور اس کے اوپر ورک کرنا ہے, اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس چیز کے اندر کلوز ڈھونڈنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, اگر آپ کے پرسن آپ کی لائف میں بھیجا گیا ہے تو اس کا ریزن ہے, وہ تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا ہی چکی ہوں, لیکن میں ایک اور ریزن آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ کی لائف میں جو ہے پہلے مطلب غصہ تو آپ کی لائف میں تھا ہی تھا, ٹھیک ہے. اب آپ کا پرسن آ گیا, اگر وہ آپ کو غصہ کر رہا ہے تو آپ کا وہ غصہ ٹریگر ہو رہا ہے, اور آپ بھی کر رہی ہیں. آپ کو اس چیز کو ختم کرنا ہے. دیکھیں, ورنہ یہ نا آپ کے, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈی این اے سے بھی نا ٹرانسفر ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس کے تھرو, ان کے ڈی این اے کے تھرو ہمارے اندر کوئی چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے غصہ ہو گیا,
جھوٹ ہو گیا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ میں کیا بولوں آپ کو، یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ خود ہی ریویل ہونا شروع ہو ہی جاتی ہیں کہ بہت کچھ ہم لوگ جو ہیں اپنے پیرنٹس کے تھرو ہمارے اندر آتا ہے، ہمارے ڈی این اے سے ٹرانسفر ہوتا ہوتا ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ آپ کو یہ پیٹرن کو بریک کرنا ہے نا، یا اسی پیٹرن کو لیتے ہوئے چلنا ہے، نیکسٹ جو ہے اپنی جنریشن میں اس کو فارورڈ کر دینا ہے، آپ کو اس کو پیٹرن کو توڑنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور صرف آپ ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ ہی لکی ہیں، آپ کو ہی یہ جرنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو اس جرنی میں بنا دیا ہے، آپ کو اس جرنی کا بتا دیا ہے، تو آپ ہی اس کے تھرو لرن کر سکتی ہیں، اور آپ پھر ایک ایسی لائٹ بن سکتی ہیں جو سب کو بکھیر سکتی ہیں۔ ایک میں آپ کو سٹوری بتاؤں گی، ایک فیمینائن کی ہے، یہ ان کا نام میں نہیں لوں گی۔ ان کو نا ان کو کس چیز کا ایڈکشن تھا کہ ان کو، وہ شادی شدہ تو تھیں لیکن ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے، اور ایک آدھ نہیں کافی سارے افیئرس تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اچھا لگتا تھا کہ وہ جو ہے ان کو سب پسند کریں، اور ہر کوئی جو ہے ان کا دیوانہ ہو جائے، اور وہ جہاں پر بھی جاتی تھیں مطلب ان کو گفٹس لینا ان سے، اور ڈنر کرنا لڑکوں کے ساتھ، اور گھومنا پھرنا، مطلب وہ میرڈ ہیں آلریڈی لیکن ان کے اندر یہ شوق بہت تھے، بہت زیادہ تھے۔ پھر جب ان کی لائف میں ان کا جب ٹوئن آیا نا، تو ان کو پھر اس سے ایک الگ اٹریکشن ہونے لگی، مطلب ایک اس سے جو اٹریکشن ہونے لگی نا، تو پھر وہ سب کچھ ان کا چھوٹنا شروع ہو گیا۔ ان کو نہیں سمجھ آیا کہ اتنا زیادہ کیوں میں اس کی طرف جو ہے پل ہو رہی ہوں، کیا اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ مجھے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی اچھا نہیں لگ رہا، اور اس کی طرف جو ہے کچھ زیادہ الگ سی اٹریکشن ہے۔ تو دیکھیں آپ کے پرسن کے آنے سے ہی اس مطلب کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے نیگیٹو لوگ جو ہوتے ہیں نا آس پاس میں، یا نیگیٹو کوئی ایسی آپ کے اندر عادت ہوتی ہے، تو وہ خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اتنے سارے پرسن رکھنا، اتنے سارے پرسنس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ریلیشن رکھنا اچھا نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ کا ایک پرسن ہے، ایک آپ کا ٹوئن فلیم ہے، آپ کا سول پارٹنر ہے، تو آپ ایک طرف رہیں، ایک طرف رہ رہی ہیں آپ، کم از کم 10 جگہ تو نہیں جا رہی ہیں نا۔ تو یہ ایک میں آپ کو فیمینائن کی بات بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی فیمینائن بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ان کا جب نکالا گیا، ان کا پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا شوق ہے، ہسبینڈ میں کیا کمی ہے، تو ہسبینڈ پہلی بات ان کی محبت کا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، گھر والوں نے ڈرا دھمکا کے شادی کروا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس طرح کی جب سچویشنز ہوتی ہیں تو پھر ریئیکشن اسی طرح کا ملتا ہے نا پھر۔ تو آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ کی جنریشن جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہوتی جائے۔ آپ جو ہے آپ اپنے مطلب کہ نیکسٹ اپنی جنریشن کو بھی ٹھیک کر پائیں گی، صحیح ہے نا۔ تو پیرنٹس اور ان کے اندر نا یہ چیز انہوں نے یہ بھی بتائی کہ ان کے فادر میں یہ چیز ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر کرنے کی نیچر ان کے فادر کی تھی، مطلب ان کی مدر تو تھی، اپنی مدر کے ساتھ تو تھی، ٹھیک ریلیشن تھا، اوکے تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کا یہ شوق تھا۔ ان کے فادر جو تھے نا وہ اس چیز کے ایڈکٹڈ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن میں رہنا، یہ ان کے فادر کی ہیبٹ تھی۔ اور اسی لیے اس کے اندر دیکھیں ڈی این اے کے تھرو، میں آپ کو بتاتی ہوں نا ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ ڈی این اے کے تھرو اس فیمینائن کے اندر آ گئی۔ اب فیمینائن کے اندر آ گئی تو اب اس کو بھی اسی طرح کے شوق تھے، ایکسٹرا میرٹل افیئرس، اور یعنی کہ تھوڑا سا کسی کے ساتھ ڈنر کر لینا، کسی کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور حالانکہ ہسبینڈ کو بھی پتہ، لیکن ہسبینڈ میں وہ طاقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ہسبینڈ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ نہیں روک سکے گا، آپ کو نہیں روک سکے گا، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہسبینڈ ان کو ایسے ہی ملتے ہیں، اسی انرجی کے ملتے ہیں یا اس سے ڈاؤن انرجی کے ملتے ہیں، وہ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ ان کو نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے ہم اس کو روکیں گے یہ ہمارے ہاتھ سے بھی چلی جائے گی، وہ سب جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے بھی لیکن کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بھی ڈیمن سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے آپ لوگ بھی ڈیمن سے ہی آپریٹ ہو رہی ہیں ایک طریقے سے۔ اور جب آپ کا ٹوئن پارٹنر آپ کی لائف میں آتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آپریٹ کرنے والا بس وہی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے بس آپ نے وہی کرنا ہے، وہی آپ کا ماسٹر ہے، آپ ساری لگام اس کو دے دیتی ہیں کہ لو اب مجھے جیسے چلنا ہے چلو آؤ، اور اگر آپ اس طرح چلیں گی تو ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، آپ اس پیٹرن کو توڑ پائیں گی جو ایک ریپیٹڈ سائیکل چلتی چلی آ رہی ہے آپ کے جنریشن ٹو جنریشن، آپ اس کو بریک کر پائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو انر ورک کریں، اپنے پرسن کے ساتھ لائل رہیں، ایک جگہ رہیں اور 10 جگہ نہ منہ ماریں، اور اپنے پرسن کے ساتھ لائل رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ہر بات مانیں۔
اس لو کو اس جرنی کو مطلب کہ شک نہ کریں. شک کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اس کو ایک نارمل ریلیشن نہ سمجھیں. یہ بہت پیور ایک ریلیشن ہے, اور یہی مین ریلیشن ہے, یہی آپ کا مین پرسن ہے جو آپ کو فلفلمنٹ دے گا, آپ کی سول کو کمپلیٹ کرے گا, آپ کو کمپلیٹ کرے گا, اور آپ کے اندر سے یہ سب جو بھی گندگی آپ کے اندر ہے وہ سب نکل جائے گی آپ کی اس پرسن کے ساتھ رہ کے. آپ کو لیسنز دے گا. آپ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ملی, کسی سے بھی آپ نے لیسن نہیں سیکھا, لیکن آپ اس سے لیسن سیکھیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ ایک طرف رہیں. اور جہاں تک رہی ایڈکشن کی بات, ہوپ میں وہ بھی کلیئر کر پائی ہوں. آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ورک کرے. اپنی سول کو پیور بنانے کے لیے انر ورک زیادہ سے زیادہ کریں. اپنے پرسن کے ساتھ اس کو جو ہے اپنا پورا رائٹ دیں, فل چارج دیں, اس کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کو جو ہے جیسے بھی ٹریٹ کرے گا اس کو فیل کرائیں کہ آپ اس کو پھر بھی چاہیں گی, اس کو پھر بھی آپ مانیں گی, وہی ہے آپ کا ماسٹر. آپ اپنی انٹیوشن پاورز کے اندر پھر فرق دیکھیے گا, اپنی سول پاور میں فرق دیکھیے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پھر اسی طرح سے محسوس ہو پائے گا, کیونکہ جو آپ کا پرسن ہے ویسا کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اپنے پرسن کے لیے ہی آپ وقف کر دیں, بس آپ صرف اسی کی ہیں, آپ کے لیے اور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اتنا بینیفیشل. باقی دیکھیں, میرا کام ہے گائیڈنس دینا آپ لوگوں کو. باقی آپ لوگ اور چینلز بھی ہیں جو مختلف گائیڈنس دے رہے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اور سب کو ایک جیسا رہنا چاہیے. کسی کو غلام بنانا, کسی کو سپریم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان کے چینل کو بھی فائدہ اگر ہو رہا ہے تو ان کے چینل کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں اور نالج لے سکتی ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں روکا, نہ زبردستی کری ہے کہ آپ مجھے ہی فالو کریں اور اس جرنی میں آپ میرے حساب سے چلیں. آپ سن سکتے ہیں, آپ کی لائف آپ کو الاؤ کرتی ہوں میں کہ آپ کو جس کو بھی جہاں بھی بیٹر لگتا ہے وہاں سے سیکھیں اور آپ ویسا کریں. آپ ضروری نہیں ہے میری گائیڈ لائن پہ چلیں. ٹھیک ہے, میں بس آپ کو صرف ایک جو نالج اور جو ایکسپیرینس میں نے کیا ہے اس کے تھرو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں. اور کیونکہ مجھے اس کے رزلٹس اچھے ملیں تو میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بھی ملیں. تو آپ لوگ بالکل, آپ لوگوں کو آپ کی لائف کے لیے میں کبھی یہ باؤنڈ نہیں کروں گی کہ آپ میری مرضی سے چلیں. ٹھیک ہے, آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ لوگ ویسے کریں. صحیح ہے. تو ڈی ایف کو دیکھیں زیادہ اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس جرنی میں جو ہے مین ہوتی ہیں, اور اسٹارٹ میں وہی اویکن ہوتی ہیں, اور وہی جو ہے وہ مطلب مین سمجھ لیں ایک کریکٹر ہیں کہ جن کو اویکن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا چلیں, اب ڈی ایم کی بھی میں کچھ کرنٹ انرجیز اور فیلنگز آپ کو شیئر کرتی ہوں جو کہ مجھے ریسیو ہوئی ہیں. تو آپ کے ڈی ایم جو ہے نا, جن کی فیمنائن بہت ہی زیادہ اچھا انر ورک کرتی ہیں اور اوبیڈینٹ اور اچھی سی انوسنسی سی یعنی اپنا بیہیویئر رکھتے ہوئے چل رہی ہیں, تو ان کے ڈی ایم کو تو ایسا لگنے لگا ہے کہ بس انہوں نے جو ہے دنیا میں ہی ان کو کوئی حور مل گئی ہو. ایسی کمپلیٹ ان کو جو ہے لڑکی, ایسی ہمدرد, ایسا فرینڈ, ایسا پارٹنر, ایسا لائف پارٹنر ان کو چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پانے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں. مطلب اتنا زیادہ ہائی انرجی پہ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کا دل کرتا ہے کہ میں دنیا سے لڑ لوں لیکن اس کو اپنا لوں. ٹھیک ہے, وہ دیوانے ہو رہے ہیں, اور میں بھی آپ سے اس طرح کی کوئی بات بھی کر دیں کہ بس ان سے آپ کے بغیر نہ رہا جائے. اتنی زیادہ محبت, اتنی زیادہ اوبیڈینسی, اتنی اچھی فیمنائن, اتنی اچھی لڑکی ان کو کہاں ملے گی. اس لیے وہ میں بھی آپ سے بول دیں کہ بس اب میں نہیں رہ سکتا, اور اب ہمیں جو ہے شادی بھی کر لینی چاہیے, ہمیں ایک ہو جانا چاہیے, یا کچھ اس طرح کا کوئی ہم بھاگ جاتے ہیں, گھر والے تو مانیں گے نہیں, یا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا نیگیٹو سوچ کے, اور آپ لوگوں کو ڈر کے فیئر میں آ کے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لینا ہے. ادھر فیمنائن کو اپنا دماغ اوپن رکھنا ہے, جگا کے رکھنا ہے, اور ان کی جذبات میں آنے کی وجہ سے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا ہے. کیونکہ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو سوچیں ابھی وہ ان اویکن ہے. ان اویکن ڈی ایم کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ پہ آرڈر چلا رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کو جو ہے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں ان اویکن سے شادی کر لینے کے بعد آپ کا کیا حال ہونے والا ہے. تو ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی انر ورک کرنا ہے, خود کو اویکن کرنا ہے, پھر اپنے پرسن کو اویکن کرنا ہے, پھر آپ کا ری یونین جو ہوگا وہ ہارمونیس ہوگا, اس میں کوئی بھی ٹریگر نہیں ہوگا, بہت اچھا ہوگا وہ. ٹھیک ہے, تو ابھی اگر پرسن آپ کے بہت زیادہ جذبات میں آ کے کچھ اگر کسی کے پرسن اس طرح کی بات کر دیں تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا اپنا دماغ یوز کرنا ہے اور ڈسکس کر لینا ہے. اگر کسی کو کوئی زیادہ ہی پرسنل ایشو ہو تو مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے. تو پریشان نہیں ہونا ہے کوئی جلد بازی میں, اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے.
ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز کا ٹائم آئے گا، ڈیوائن ٹائمنگ پہ سب کچھ ہوگا. تو جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ جو ہے وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس جرنی میں آپ رک بھی سکتی ہیں، اسٹک ہو سکتی ہیں، آپ کا اسینشن رک سکتا ہے، کوئی بھی اگر ایسا اسٹیپ لے لیا تو. ٹھیک ہے، ابھی انر ورک کرنا ہے اور بس انر ورک کرنا ہے. اور آپ کا انر ورک تو اتنا سمپل ہے، کیا ہے، بس سمپل اپنے پرسن کی اوبیڈینسی. ٹھیک ہے، جرنل بھی نہیں بھرنے، اپنے آپ کو صبح سے رات تک دیکھنا بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، کیا ہے میرے اندر غلطیاں، خامیاں، کیا ہے میرے اندر برائیاں. کون نکال پائے گا خود سے اپنے اندر برائیاں، بتائیں. جو بس پرسن کہہ رہا ہے اس کی اوبیڈینسی کریں، اس کی بات مانیں، وہی آپ کا انر ورک ہے، باقی کچھ نہیں ہے. تو یہی آپ کا مین پرسن ہے، یہی آپ کا ٹرو پارٹنر ہے، یہی آپ کا ٹرو لو ہے، یہی آپ کا ٹرو ٹوئن فلیم ہے. آپ نے فیئر میں آ کے کسی اپنے مطلب کہ جو بھی آپ 3D لائف میں جس کے ساتھ ریلیشن میں آ گئی ہیں، کیونکہ جو آلریڈی فیمینائن میرڈ ہیں تو وہ فیئر میں آ کے اپنے کسی فیملی پریشر میں آ کے جنہوں نے اپنے مطلب شادی کر لی، کسی اور سے شادی کر لی یا اس کے ساتھ لائف سٹارٹ کر لی، تو اب بتائیں نہ آپ کو اس سے لو ہے، نہ اٹریکشن ہے، نہ فیلنگز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جس سے محبت ہی نہ ہو دل سے تو اس سے جو ہے کوئی فیلنگز ہی نہیں ہوتی، اچھا ہی نہیں لگتا وہ انسان کو. ٹھیک ہے، تو آپ نے اب آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اب اپنے ٹوئن فلیم آپ کی لائف میں آیا، آپ لرن کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے، اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے نہیں نکالا تو اس ڈر کے ساتھ اور بھی نیکسٹ جنریشن بھی اسی طرح سے ریپیٹڈ وہ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا چلا جائے گا. کوئی بھی پھر ٹوئن فلیم جرنی اور اگر کوئی لو اس کی لائف میں ہوگا بھی تو وہ ڈر کے مارے جو ہے نہیں بتائے گا، نہیں اس کو اپنا پائے گا، اور یہ پیٹرن چلتا چلا آئے گا. اس کو بریک کرنے کے لیے ٹوئن فلیمز کو کرنا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. ٹوئن فلیم بہت پاورفل سولز ہوتی ہیں، یہی جو ہیں وہ اولڈ پیٹرنز کو بریک کرتی ہیں اور نیگیٹو بلیفز کو توڑتی ہیں، اور اپنے جو DNA سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے آئے ہوئے لائف میں ان کی جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کو جو ہے ختم کرتی ہیں. چیز کو آپ کو ختم کرنا ہوگا اور یہ آپ ہی کر سکتی ہیں. آپ کے ہی اندر اتنی پاور ہے کیونکہ آپ ٹوئن سول ہیں اور آپ جو ہیں پاورفل سول ہیں. لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈریمنگ جو ہے بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. اپنے ڈریم کو جو ہے آبزرو کیا کریں، کہیں لکھ لیا کریں، کسی میسیج پہ لکھ لیا کریں یا مجھے میسیج کر دیا کریں تاکہ آپ اس کو آبزرو کرتے ہوئے چلیں. اور نیکسٹ آپ جب ہے ڈریم اپنا جب آپ لکھ لیں تو اس کے 3 to 4 days کے بعد آ کر اپنا ڈریم چیک کیا کریں، کیونکہ ہم تو بھول جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈریم جو ہیں وہ گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو پہلے آپ کے لیے گائیڈنس ملے گی اور پھر آپ کو بہت کچھ گائیڈنس ملے گی. آپ کی فیملی، آپ کا ٹوئن، آپ کو کافی چیزیں ریویل کرا دی جائیں گی اور آپ پھر سمجھنا بھی شروع ہو جائیں گے کہ خواب کیسے ورک کر رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ برا الٹا سیدھا خواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے گا. خواب ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں وہی آپ کے ساتھ ہو، لیکن آپ کو میسیجز ریسیو کرنے میں ٹائم لگے گا مگر آپ بھی ایکسپرٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو بھی کبھی کوئی ایسا خواب آ جائے جس میں وہ ڈرے یا اس کو کوئی الٹا سیدھا خواب آئے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے الٹے ہاتھ کی طرف 3 بار ایسے کر دینا، دھتکار دینا، یعنی تھو 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 کر دینا اس طرح سے، بس تو اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خواب کسی کو نہیں بتانا ہے. کوئی ہوتا ہے نا نیگیٹو، اپنے برے خواب اپنے سب کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں نیگیٹیوٹی کو پاور نہیں دینی ہے، اس کو ہاتھی نہیں بنانا ہے، اس کو چونٹی رہنے دینا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس آپ کو میں نے بتا دیا ہے. تو اپنے خوابوں کو بھی اپنے اوپر نظر رکھا کریں کہ کیا پتہ آپ کو اس سے گائیڈنس مل رہی ہو. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہر چیز ورک کرے گی. آہستہ آہستہ آپ جس طرح انر ورک کرتے جائیں گے سول جو ہے وہ پیور ہوتی جائے گی، آپ کو گائیڈنس دینا شروع کر دے گی، آپ کو انٹیوشنز آنا شروع کر دیں گے، آپ کو جو ہے ڈاؤن لوڈنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، چینلنگ ہوں گی، آپ کو ڈریمنگ ہوں گی، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. اس جرنی میں آنے کا مقصد صرف یہ جرنی نہیں ہے، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے. سب کچھ ملے گا جو کہ سب کچھ ضروری ہے ہماری جنریشن کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے، ہمارے لوڈ ونس کے لیے، ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے. تو انر ورک کریں، اپنے آپ کو پیور ورژن میں لائیں، اپنی سول کو پیور کریں اور پھر لائٹ کو اسپریڈ کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ مائی ویڈیو. اور ایک چینل سانگ بھی میں آج آپ لوگوں کے لیے رکھوں گی، اس کو سنیں اور انجوائے کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.